باہر سے بولو ابھی ہم شروع کیا بولنا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. موجودہ حالات کے پیش نظر آپ کی آن لائن کلاسز شروع کی گئی ہیں. امید ہے کہ آپ سب کے کوآپریشن سے ہم کامیابی حاصل کر سکیں گے انشاءاللہ. چلیں اب اپنا لیکچر شروع کرتے ہیں. دا نیم آف دا چیپٹر از نظریہ پاکستان اور تحریک پاکستان مینز آئیڈیالوجی آف پاکستان ان پاکستان موومنٹ. دا ٹاپکس ہیئر یو شوڈ نوٹ ڈاؤن. آپ اس کو جو ہے نوٹ کر لیجئے ٹاپک کو. دا فرسٹ ٹاپک از نظریہ پاکستان کے معنی. نمبر 2 نظریہ. نمبر 3 نظریہ پاکستان کی تعریف. اینڈ نمبر 4 نظریہ پاکستان کے بنیادی اصول. یہ ٹاپکس آج ہم اس پہ ڈسکس کریں گے, اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. اس کو جو ہے آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اس تمام چیزوں کو ان میں سے اگر کوئی کویسچن یا کوئی پرابلم یا کوئی ڈسکس کرنا ہے تو آپ اس کو جو ہے ڈسکس کر سکتے ہیں. اب نظریہ پاکستان کے معنی اور حید سے کیا مراد ہے, سب سے پہلے اس پہ نظر ڈالتے ہیں. آئیں. نظریہ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ انگریزی زبان کا لفظ ہے, جسے انگریزی میں نظریے کو آئیڈیالوجی کہتے ہیں اور نظریہ پاکستان کو آئیڈیالوجی آف پاکستان کہتے ہیں. اب نظریہ, اس سے کیا مراد ہے؟ نظریہ سے مراد ایک ایسا ضابطہ یا پروگرام ہے جس کی بنیاد فلسفہ, تفکر یا فکر پہ رکھی جائے. یعنی کوئی ایسا جو ہے ضابطہ یا پھر ایسا نظریہ, ایسی سوچ, ایسی فکر جس کی بنیاد فلسفہ اور تفکر پہ رکھی گئی ہو اور انسانی زندگی کے تمام پہلو مثلاً سیاسی, معاشرتی, تہذیبی مسائل کے حل کے لیے کوئی منصوبہ بنایا جائے. اب اگر ہم اسے کسی مثال سے جوڑ دیں تو اس کی وضاحت نہایت آسان ہو جائے گی. اب اگر نظریے کی تعریف کو ہی پیش نظر رکھتے ہیں, مد نظر رکھتے ہیں, تو ہمیں نظریہ پاکستان کا مفہوم سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پاکستان ہم نے کس بنیاد پر حاصل کیا, یعنی پاکستان کے حصول کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی, جبکہ مسلمان صدیوں سے برِ صغیر پاک و ہند میں ہندوؤں اور انگریزوں کی حکمرانی میں رہ رہے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارے تمام جو حقوق ہیں ان کو پامال کیا جا رہا ہے, وہ تمام حقوق جو ان کے رائٹ تھے, جو ان کے جائز حقوق تھے, ان کو ملنا چاہیے تھے, مثلا مساجد میں جا کر نماز ادا کرنا, اپنے نظریے کے مطابق, اسلامی نظریے کے مطابق زندگی گزارنا, اس کی آزادی ان کو حاصل نہیں تھی. وہاں پر انہوں نے پھر اپنے جو ہے ایک علیحدہ ریاست کا تصور پیش کیا, اس کے لیے جدوجہد کی, کوشش کی, جستجو کی, تب جا کر انہیں پاکستان جیسی مملکت کا جو ہے حصول ممکن نظر آیا. اب اس کی بنیاد کیا تھی, یعنی دین اسلام کی بنیاد پر ہم نے اس ملک کو حاصل کیا. اب وہ فلسفہ یا وہ فکر, وہ سوچ, وہ تفکر کیا بنتا ہے؟ دین اسلام کہ یعنی اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کے لیے ایک علیحدہ ریاست کا حصول نظریہ پاکستان کہلاتا ہے. اب شاید اس نظریے کی وضاحت ہمارے لیے آسان ہو جائے کہ یعنی ایسی سوچ, ایسی فکر جس کے جو ہے کوئی ضابطہ یا پروگرام جس کی بنیاد کسی فلسفہ, سوچ یا فکر پر مبنی ہو, وہ نظریہ کہلاتا ہے. اور نظریہ پاکستان کہ یعنی ہم نے ایک علیحدہ ملک دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے حاصل کیا. تو پاکستان کی تمام تر اساس یعنی دین اسلام ہے, اور پھر وہی بنتا ہے کہ یہی لائحہ عمل اور جذبہ ہے جو پاکستان کی تحریک کا باعث بنا. اب نظریے کی مختلف تعریف بیان کی گئی ہے, جس کو ایک ایک کر کے ہم اس پر جو ہے نظر ڈالتے ہیں اور اس کی وضاحت جو ہے میں بیان کروں گی تاکہ آپ کے لیے یہ آسان ہو جائے سمجھنا کہ آپ اس کو سمجھ سکیں. نظریہ پاکستان قرآن و سنت کے اصولوں پر مبنی معاشرے کی تخلیق کا نام ہے. اب اس سے کیا مراد ہے کہ یعنی ایسا ملک حاصل کرنا جہاں پر ہم اس ملک کے دستور, آئین, قوانین کو اسلام کے اصولوں کے مطابق بنا سکیں اور اس اصولوں کے مطابق جو ہے ان قوانین کو رائج کر سکیں اور ان کے مطابق تمام معاشرے کے لوگ جو ہے وہ زندگی گزاریں گے جو کہ اسلام کے اصول ہیں, اسلام پر مبنی, اسلام کے یعنی کہ قرآن و سنت کے مطابق جو اصول ہمیں بتائے گئے ہیں. نظریہ پاکستان ایک عالمگیر اسلامی انقلاب کا نام ہے جو جغرافیائی پہچان نہیں رکھتا,
اب یہاں ایک چیز تو سمجھ میں آ رہی ہے کہ نظریہ پاکستان ایک عالمگیر اسلامی انقلاب کا نام ہے. دوسری جگہ بیان کر رہے ہیں جغرافیائی پہچان نہیں رکھتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمام مسلمان جو دنیا کے کسی بھی کونے میں خواہ رہتے ہوں، کسی بھی خطے میں رہتے ہوں، کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، وہ مسلمان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک جسد خاکی کی مانند ہے، اور ان کی ملت، ان کی قوم، ان کے جو ہے اتحاد، ان کی اخوت کی بنیاد وہی دین اسلام ہے. نظریہ پاکستان کلمہ توحید کی بنیاد پر قوم کی تخلیق کرتا ہے. جو بھی انسان کلمہ توحید کا اقرار کرتا ہے، اس کو اپنی زبان سے ادا کرتا ہے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے، وہ اس مسلم امہ کا جو ہے ایک رکن بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمیں نظریہ پاکستان دین اسلام کے اصولوں پہ مبنی سوچ کا نام ہے. یعنی وہ سوچ، وہ جو ہمارا عمل ہے جس کے مطابق، سوچ کے مطابق ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس سوچ کا نام دین اسلام ہے. اب اگر سوچا اور عمل نہیں کیا تو دین مکمل نہیں ہوا. دین کا نام ہی عمل کرنا ہے. ان تمام ہدایات پر، ان باتوں پر، ان تمام فکر پر، اس سوچ پر عمل کرنے کا نام دین اسلام ہے. اور اسی کے مطابق اگر ہم زندگی گزاریں گے، خواہ اس کے لیے ہمیں علیحدہ وطن کی ضرورت پڑ جائے یا علیحدہ جو ہے زمین کے خطے کی ضرورت ہو، یہاں پر مغربی اور جو ہے اسلامی سوچ کی بھی واضح طور پہ فرق کو بیان کیا گیا ہے کہ تمام دنیا کے ممالک میں یا تو خطہ جو ہے، خطہ اراضی ان کے اتحاد کا باعث بنتا ہے، قوم ملت اتحاد کا باعث بنتا ہے، زبان بنتی ہے یا کسی اور لسانی بنیاد پر، مگر مسلمانوں کی اتحاد اخوت کی بنیاد دین اسلام ہے. ٹھیک. اب نظریہ پاکستان مسلمانوں کی سیاسی، معاشی، معاشرتی، ثقافتی اقدار کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے اقدامات کا نام ہے. یعنی وہ تمام جو ہے طریقہ کار، وہ تمام جو ہے اصول بنانا جس کے مطابق ہم ایک اسلام کے سیاسی نظام کو، اسلام کے معاشرتی نظام کو، اسلام کے ثقافتی نظام اور اسلام کی معاشی قدروں کی حفاظت کر سکیں. اب اسلام ایک مکمل دین حیات جو ہے ہمیں پیش کر، ضابطہ حیات ہے مکمل، جس کے مطابق ہمیں سیاسی، معاشی، معاشرتی، ثقافتی اور آئلی زندگی کی رہنمائی واضح طور پہ میسر ہے. نظریہ پاکستان ایک ایسا قلعہ تعمیر کرنے کا نام ہے جو دنیا بھر کی مسلم آبادی کے حقوق کی حفاظت کرنے کے قابل ہو، مسلمانوں میں اتحاد قائم ہو سکے، ان میں نظم و ضبط کے فروغ کا باعث ہو. یعنی کہ مملکت پاکستان جو کہ ایک فلاحی ریاست ہے، ایک اس قلعے کی مانند ہے کہ جو دنیا بھر کی مسلم آبادی کے حقوق کی حفاظت کا ذمہ لینے کا اس نے جو ہے وعدہ کیا ہے. اس کی واضح مثال کشمیر کے عوام کے لیے جو ہے آواز بلندنا اور دیگر دنیا میں جہاں بھی مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ان کے لیے پاکستان نے اپنا ایک حق ادا کیا ہے. ملی تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے پاکستان میں اسلام کی حکمرانی اور اتحاد بین المسلمین کی مخفی عملی جو ہے وہ کوشش کا نام نظریہ پاکستان ہے. ملی تشخص سے مراد ہے کہ جو آپ کی قومی پہچان ہے، اس پہچان میں سب سے بڑی چیز ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلامی ریاست میں رہتے ہوئے اسلام کی حکمرانی. اسلام کی حکمرانی سے مراد یعنی کہ تمام طرز زندگی، تمام قوانین اور آئین اسلام کے مطابق ہوں گے. اور بین المسلمین کے لیے ہمیشہ سے پاکستان نے بڑی مثبت اور بڑے جو ہے جدوجہد کی ہے، کوشش کی ہے اور اپنا کردار واضح طور پہ ادا کیا ہے. نظریہ پاکستان در حقیقت اسلامی اقدار کی دیکھ بھال ہے اور ان اقدار کو عملی طور پر اپنانے کا نام ہے. نظریہ پاکستان سے مراد ایک الگ زمین کا حصول ہے جس میں مسلمانان بر صغیر قرآن. اب یہ جو نواں آپ کا 9 نمبر کا پوائنٹ ہے، اس میں ہمیں یہاں پر پاکستان حاصل کرنے کا واضح طور پہ ایک جو ہے وہ 2 لائنوں میں ہمیں اس کا خلاصہ مل جاتا ہے کہ ہم نے یہ خطۂ اراضی کس لیے حاصل کی، مسلمانان بر صغیر و سنت کی روشنی میں اسلامی اقدار و نظریات کو تحفظ اور فروغ دے سکیں. نظریہ پاکستان کا پس منظر، اب یہ ہمیں واضح طور پہ نظریے کا میننگ پتہ چل گیا ہے، نظریے کے معنی سے ہم واقف ہو گئے. نظریہ پاکستان کے بارے میں ہم نے جو ہے اب سمجھ لیا کہ نظستان سے کیا مراد ہے. نظریہ پاکستان کی مختلف قسم کی تعریف اور مختلف طریقے سے بیان کی گئی تعریف سے ہمیں یہاں پر اس کی وضاحت ہو چکی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا پس منظر کیا ہے، آخر وہ کون سی ایسی
Now we will see the background of the ideology of Pakistan, یعنی نظریہ پاکستان کا پس منظر کیا ہے. اب پس منظر سے مراد یہ ہے کہ ہم برِ صغیر پاک و ہند میں رہنے والے مسلمان وہاں سے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ آخر وہ کون سی ایسی ضرورت نظر آئی یا پیش آئی کہ جس کی وجہ سے برِ صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو ایک علیحدہ وطن کی ضرورت محسوس ہوئی. پاکستان جیسا کہ ہم جانتے ہیں ایک نظریاتی مملکت ہے. اس کا وجود کسی حادثاتی اتفاق کا نتیجہ نہیں ہے یا فوری طور پہ کسی نے سوچا اور اس کے بعد ہم نے اس کو عملی جامہ پہنایا. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ہم نے ایک طویل اور مسلسل جدوجہد کی ہے اور کوشش کی ہے، جستجو کی ہے. اس کے بعد ہمیں یہ ملک حاصل ہوا ہے جس میں ہمارے بزرگوں کی قربانیاں بھی شامل ہیں، ان کی رہنمائی بھی شامل ہے، ان کی محنت بھی شامل ہے، ان کی کوشش بھی شامل ہے. اس کی بنیادیں اسلامی نظریہ حیات اور اسلامی فلسفہ پر قائم ہے. اب جب بتا چکی ہوں اس سے پہلے بھی میں آپ کو ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ وہ اسلامی جو ہے نظریہ حیات کیا ہے. دین اسلام یعنی کہ تمام زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق بسر کرنے کا مسلمانوں کا خواب، جو کہ علامہ اقبال نے دیکھا، قائد اعظم نے کوشش کی، سب سے پہلے اسے جو ہے لیاقت علی خان، ان سب نے جو ہے کوشش کے بعد اس کو جو ہے حاصل. برصغیر پاک ہند کے سیاسی اور تہذیبی پس منظر میں اسلامی فلسفہ زندگی کی بنیاد پر دو قوموں کا تصور ہی نظریہ پاکستان ہے. یہاں پر ہمیں دو قومی نظریے کا واضح جو ہے بیان نظر آتا ہے کہ دو قومی نظریہ کیا ہے کہ برِ صغیر میں دو اقوام جو ہے رہتی ہیں، ایک مسلمان اور دوسری ہندو، اور ان کا طرز زندگی، رہنا سہنا، تہذیب و تمدن، معاشی نظام، معاشرتی نظام، ہر طریقے سے وہ ایک دوسرے سے مختلف ہیں. اور مختلف ہونے کے بعد انہوں نے اتنی صدیوں تک ایک ساتھ رہنے کے باوجود جو ہے ان کے رنگ ڈھنگ میں ڈھلنے کی بجائے اپنے ایک علیحدہ تشخص کو قائم رکھا. نظریہ پاکستان کو تحریک پاکستان میں وہی مقام حاصل ہے جس طرح خوشبو کو پھول میں، روح کو جسم میں، روشنی کو چراغ میں، جڑ کو درخت میں، تاثیر کو دوا میں حاصل ہے. ان سب چیزوں سے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا مقصد ہے کہ یعنی یہ ایک نہایت ہی ضروری امر تھا جو مسلمانوں نے اپنی تمام قربانیوں کے بعد حاصل کیا اس ملک کو. اب وہ نظریہ پاکستان کے ماخذ کیا ہیں، یعنی کہ کہاں سے اس کو ڈرائیو کیا ہے، کہاں سے اس کو نکالا ہے، اخذ کیا ہے، اس کی ضرورت کہاں پیش آئی، پھر کیا وجہ تھی کہ اس کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کی گئی. نظریہ پاکستان کا اصل سرچشمہ اسلام ہے. اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. یہ ایک جو ہے وہ لائن ہے کہ جس پر ایک ایسی ہدایت ہے، ایک ایسا جملہ ہے کہ اس پر ہم پوری جو ہے اپنی زندگی کی وضاحت سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ یعنی مکمل ضابطہ حیات سے کیا مراد ہے کہ جس طرح آپ زندگی کا سیاسی، معاشی، معاشرتی، تہذیبی کسی بھی اگر آپ اسے زاویے سے دیکھیں گے تو وہاں پر اسلام آپ کو ایک رہنمائی کے لیے ایک روشن مینار کی طرح نظر آتا ہے. پاکستان کا نظام حکومت چلانے کے لیے اصل رہنمائی اسلام سے ہی حاصل ہوتی ہے. اس سے مراد ہے کہ ہم نے اپنا آئین، اپنے قوانین، اپنا دستور اسلامی اصولوں کے مطابق مرتب کیا ہے، بنایا ہے. اسی کے مطابق یہ دستور کو جو ہے ہم نے مرتب کر کے ملک میں رائج کیا. آج بھی یہ نعرہ سنا جا رہا ہے، آپ اس بات کو آج بھی جانتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی کہ اسلام ہر قوم، ہر وطن، ہر دور کے لیے رہنما اصول فراہم کرتا ہے. اب وقت کے بدلتے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دینے کی اس میں مکمل گنجائش بھی موجود ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ 1400 سال پہلے اسلام نے جو ہمیں اصول اور ضوابط بتائے، طور طریقے بتائے، رہنے سہنے کا انداز بتایا، زندگی گزارنے کا، کیا وہ آج قابل عمل نہیں ہے؟ ایسا ہرگز بھی نہیں ہے. کسی بھی طریقے سے آپ اگر جمہوریت کے نظام کو دیکھیں، کیا وہ جمہوری طرز حکومت ہمیں مدینہ کی ریاست میں نظر نہیں آتا؟ کیا وہ جمہوری طرز عمل ہمیں خلفائے راشدین کے دور میں نظر نہیں آتا؟ ہمیں ان سے رہنمائی بہت بہتر طریقے سے اس وقت سے آج ہم احتساب بیورو کو جو ہے رائج کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں. اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور دیکھا جائے تو وہاں ہمیں نہایت ہی عمدہ طریقے سے حکمرانی کا دور نظر آتا ہے، جو کہ ایک سنہری دور ہے جس میں مسلمانوں کی ایک جگہ سے لے کر دوسری جگہ تک حکمرانی ہمیں دنیا کے دوسرے کونے تک نظر آئی ہے. مسلمانوں کے معاشی، سیاسی، معاشرتی حالات اور تقاضوں کے مطابق اسلام کے بنیادی اصولوں کی تشریح بھی بیان کی گئی ہے.
اب نظریہ پاکستان کے بنیادی اصول کون کون سے ہیں، وہ کون سے اور نہایت مضبوط بنیادی اصول ہیں جن کی بنا پر ہم نے جو ہے یہ تمام کامیابی حاصل کی؟ نمبر 1 اسلام، 2 قومی نظریہ، جمہوری نظام، نظام جمہوریت، معاشی عدل، طرز معاشرت، یہ تمام اس نظریہ پاکستان کے بنیادی اصول ہیں جن پہ کاربند ہو کر آج بھی پاکستان کا وجود ہمیں قائم اور جو ہے ترقی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب ہم نظام جمہوریت پر روشنی ڈالتے ہیں۔ اب 2 قومی نظریے کے بارے میں اگر آپ دیکھیں کہ قائد اعظم نے کیا فرمایا، تو قوم کی ہر تعریف اور تشریح کی روح سے مسلمان ایک قوم کی حیثیت رکھتے ہیں، لہٰذا ان کا ایک وطن، ایک علاقہ اور ریاست ہونی چاہیے۔ یہاں پر 2 قومی نظریے کی جو ہے وضاحت قائد اعظم نے نہایت بہتر انداز میں کی ہے کہ اگر قوم کی حیثیت سے ہم مسلمانوں کو دیکھیں کہ کیا مسلمان بحیثیت قوم ایک علیحدہ جو ہے تشخص کی پہچان رکھتے ہیں، ایک علیحدہ تشخص رکھتے ہیں، کیا ملی جو ہے تشخص ان کا قائم ہے، تو وہ ہر تعریف، ہر تشریح کی روح سے مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، ان کا ایک وطن، ایک علاقہ اور ریاست ہونی چاہیے۔ یعنی کہ رہنما جو ہمارے لیڈر، انہوں نے مسلمانان بر صغیر کے لیے نہایت جو ہے ایک اہم کردار ادا کیا۔ ان کی رہنمائی میں انہوں نے مسلمانوں کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کیا اور باقاعدہ طور پر ایک جنگ لڑی کہ کس طرح سے مسلمان ایک مکمل اور ایک مضبوط قوم کی حیثیت سے بر صغیر میں اپنا ایک علیحدہ وجود رکھتے ہیں، انہیں ایک علیحدہ ریاست اور ایک علاقہ چاہیے۔ نظام جمہوریت کیا ہے؟ نظام جمہوریت سے کیا مراد ہے؟ نظام جمہوریت کی اہمیت کیا ہے؟ نظام جمہوریت کے تحت ملک اگر چلایا جائے، ملک کو اگر جو ہے نظام جمہوریت کے تحت وہ چلاتے ہیں ہم، تو کیا اس میں کامیابی کس حد تک حاصل ہوتی ہے؟ نظریہ پاکستان کے مطابق ملک کا سیاسی نظام عوام کی شرکت سے وجود میں آتا ہے۔ عوام کی شرکت سے مراد یہاں پر عوام کی جو ہے عوام کی حکومت، عوام کی جو ہے رضا سے، عوام کی مرضی سے، عوام کے اشتراک سے، عوام کی شرکت سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی رائے جو ہے اس کے مطابق تمام جو ہے ملک کے نظام میں ایک واضح طور پہ ان کی شرکت نظر آنی۔ اگرچہ مملکت پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، لیکن مغربی مفہوم میں یہ ایسی تھیوکریسی نہیں جس میں کسی خاص مذہبی گروہ کو منمانی کرنے کا حق دیا جائے، یعنی کوئی بھی ایسا نظریہ نہیں ہے اگر ہم جو ہے مغربی مفہوم کے مطابق جو ہے ان کے نظریے کے مطابق کسی مذہبی گروہ کو منمانی کرنے کا حق نہیں دیا جا سکتا، یعنی کہ عوام کی مرضی کے بغیر کسی بھی طرح سے ملک کو جو ہے وہ چلانے کا اختیار صرف عوام کا ہے، عوام کی رضا ہے، عوام کی بحالی ہے، عوام کی خوشحالی ہے، عوام کی، اسی لیے اس کا نام بھی پاکستان کا فلاحی ریاست رکھنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایسی ریاست قائم کی جائے جہاں عوام کو انصاف مل سکے، جہاں عوام کو عدل مل سکے، عوام جو ہے اپنے تمام حقوق کو بآسانی حاصل کر سکے۔ نظام حکومت جو ہے عوام کے منتخب نمائندگان عوام کی بہتری اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں چلانے کے پابند ہیں، یعنی کہ جن جو ہے ریپریزنٹیٹیوز کو، جن نمائندوں کو انہوں نے چنا ہے اپنے ووٹ کے ذریعے، وہ ان کی بہتری کے لیے، ان کے ملک کی ترقی کے لیے کام کر سکیں اور وہ بہتر طور پہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ملک کو چلا سکیں۔ پاکستان کے عوام مل کر اپنی آزاد رائے سے اپنے حکمران کا انتخاب کرتے ہیں۔ ان کی نمائندہ حکومت ان کی ملی اور قومی امنگوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے جو ہے دن رات اپنی کاوشیں اور کوششیں جاری رکھتی ہے۔ جمہوریت کا یہ اصول اسلام ہی نے اخذ کیا ہے، جو کہ مدینہ کی ریاست میں ہمیں نظر آتا ہے، جو کہ خلفائے راشدین کے دور میں ہمیں نظر آتا ہے۔ آج یورپی ممالک اب اس جمہوریت کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ آج سے 1400 سال پہلے نہایت مستحکم اور عدل پر مبنی جو ہے معاشرے کی بنیاد نبی پاک نے مدینہ منورہ میں رکھی، جس میں کہ اخوت کا، بھائی چارے کا، عدل کا، انصاف کا ہمیں بہترین جو ہے وہ سبق نظر آتا ہے۔ قرآن و سنت میں مسلمانوں کو اپنے معاملات باہمی مشاورت سے طے کرنے کا حکم دیا گیا، یعنی کہ وہ ان تمام معاملات میں علماء سے مشورہ کریں، اپنی شورا سے مشورہ کریں، اپنی جو ہے کابینہ سے مشورے کے بعد اس کو جو ہے وہ جاری کرنے کا حکم دیا جائے گا۔
کسی شخص کو مسلمانوں پر ان کی مرضی کے خلاف حکمرانی کا حق حاصل نہیں، یعنی کہ اگر مسلمان کسی شخص کو اپنا حکمران تسلیم نہیں کرتے، نہیں اس ملک میں رہنے دینا چاہتے، تو وہ حکمران کبھی اپنی جو ہے حکمرانی قائم نہیں کر سکتا۔ معاشی عدل سے مراد کیا ہے؟ نہایت اہم جو ہے یہ نقطہ ہے، کیونکہ ہمیشہ قومیں جو ہیں عدل اور انصاف کے بنا پر ترقی کی راہ پر گامزن ہوتی ہیں۔ جہاں پر معاشی عدل نہیں نظر آئے گا وہاں معاشرہ صفحہ ہستی سے مٹ جاتا ہے۔ نظریہ پاکستان کا بھی ایک بنیادی اصول عوام کی فلاح و بہبود ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہر آئین میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ حکومت تمام شہریوں کو بنیادی ضرورت زندگی فراہم کرنے کی پابند ہوگی۔ اسلام کا معاشی عدل کا نظام جدید فلاحی ریاست کے نظریے کے قریب تر ہے۔ اگر ہم ترقی یافتہ ممالک کا جائزہ لیں اور دیکھیں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اسلام نے نہایت جو ہے عدل اور انصاف کا معاشی نظام متعارف کرایا ہے۔ اس میں جو ہے وہ زکوٰۃ کا نظام دیکھا جائے تو جو جس طرح سے سرکولیشن آف منی جو ہے ہمیں نظر آتی ہے معاشرے میں، اپنی جائیداد، دولت اور تمام ایسٹس پر ایک خاص مدت کے بعد جو ہے زکوٰۃ ادا کرنا معاشرے میں جو ہے عدل اور انصاف کا ایک نہایت اہم جو ہے وہ عنصر نظر آتا ہے ہمیں۔ طرز معاشرت کیا ہے؟ نظریہ پاکستان ایک مخصوص طرز زندگی اور تہذیب و ثقافت کا داعی ہے۔ داعی کا مطلب کیا ہے کہ یعنی کہ وہ دعویٰ دار ہے، اس بات کا دعویٰ کرتا ہے، اس کو کلیم کرتا ہے کہ وہ جو ہے مسلمانوں کی جو کہ پاکستان میں رہتے ہیں، جو پاکستان کے رہنے والے ہیں، ان کی زندگی کو ایک نہایت کامیاب اور ترقی یافتہ زندگی بنانے کا اس نے وعدہ کیا ہے۔ بلا شبہ پاکستان کی مسلم تہذیب اور ثقافت پر اسلام کے نقوش گہرے ہیں، تاہم اس زمن میں برصغیر کے منفرد نسلی اور تمدنی تاریخی ورثہ اور جغرافیائی ماحول کے باعث بھی روایات اور رواجات نشو و نما پاتے ہیں۔ ایسے تمام رواجات اور طریقے جو اسلامی تعلیمات سے متصادم نہیں، وہ یہاں کے مسلمانوں کا ثقافتی ورثہ ہیں، یعنی کہ ان میں کوئی کانٹرڈکشن نہیں، اس میں کوئی جو ہے ٹکراؤ نہیں، وہ اس کے منافی نہیں ہیں۔ جو نظریات تو وہ ہمارے جو ہے آئین میں، دستور میں، قوانین میں شامل ہیں، ہاں مگر جو نظریات ان سے متصادم ہیں، ان سے جو ہے مختلف ہے، وہ تمام ہم نے شامل نہیں کیے اپنے قوانین میں۔ حکومت پر اب یہ ذمہ داری عائد ہے کہ مسلمانوں کی اسلامی ثقافتی اقدار کا تحفظ کرے، انہیں فروغ دے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب آئی ہوپ کہ آپ کو یہ جو ہے سمجھ میں بھی آیا ہوگا اور اس کے بعد آپ کے لیے یہ پڑھنا اور سمجھنا نہایت آسان ہوگا۔ اب آپ کو جیسے موجودہ صورتحال کے بارے میں واقفیت ہے، اس تمام مشکلات کا حل ہماری محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم نہایت دل لگا کر محنت کریں، اس مشکل کا مقابلہ کریں، مشکل حالات کا مقابلہ کریں اور محنت کریں۔ اور آپ کو اس میں سے کسی بھی کویسچن میں، کسی بھی ٹاپک کے بارے میں کوئی پرابلم، کوئی کیوری، کوئی کویسچن کوئی وہ پوچھنا ہے تو آپ آسانی سے اس پہ پوچھ سکتے ہیں پلیٹ فارم پہ واٹس ایپ کے ذریعے، اور میں آپ کو کافی جو ہے اس کے حد تک جواب دینے اور مطمئن کرنے کی کوشش کروں گی، اور انشاءاللہ نیکسٹ اس میں آپ کو جو ہے وہ کچھ کویسچنز اور وہ بھی دوں گی، اور جو آپ نے اس کو سولو کرنا ہوگا اور اس کے بعد مجھے وہ دکھانے ہوں گے یا جو ہے مجھ سے کانٹیکٹ کرنا ہوگا۔ گڈ لک، اللہ حافظ۔